میرا نام محمد تنویر ہے۔ بچپن میرا عام بچوں کی طرح گزر رہا تھا، کھیلتے کودتے ہلا گلا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ تفریح اور دوستوں کی گیدرنگ زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اس قدر مگن تھا کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا یہ معمول تھا، گانے بازی سننے کا معمول تھا۔ جس طرح عمر بڑھ رہی تھی اور گناہوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مسلسل گناہوں میں اضافہ ہی ہو رہا ایک بار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سیر و تفریح کا پلان ہو رہا تھا، تو ہمارا شوق تھا مچھلیوں کا شکار کرنے کا، اور مچھلیوں کا شکار کیا۔ اس کام میں ہمیں کافی ٹائم لگا۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس ٹائم مجھے اتنا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی اندھیرا ہے اور مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات بتائی کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ بھی مذاق سمجھ کر اس بات کو ٹالتے رہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں ایک دو بار سلپ ہوا، گرا بھی، دوستوں کے ساتھ ٹکرایا بھی، تو اس چیز کو دیکھ کر میرے دوست بھی کچھ پریشان ہوئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر میرے گھر والوں تک مجھے پہنچایا۔ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، تو ان کے دل پر بھی بہت صدمہ پہنچا۔ لیکن کیا، ایک دو دن کے بعد میری زندگی پھر دوبارہ اسی ڈگر پر آ گئی۔ ایک دن میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا کہ سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میں مر گیا ہوں، میرا جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں لٹا دیا ہے، میری قبر کو بند کر دیا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ مجھ سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سوالات پر میں ایک جگہ پر آ کر اٹک جاتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا جواب دوں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے کفن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں اس قدر گھبرا رہا ہوتا ہوں، اس قدر پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ اسی اسنا میں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے۔ موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو آ کر اپنا خواب بتایا کہ مجھے اس طرح سے خواب نظر آئے، میں کیا کروں۔ گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا، دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر اپنا روحانی علاج کراؤ اور وہاں پر جا کر ایک بار ان سے ملو۔ تو میں کسی بھی طرح سے کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوا۔ تو میں جب روحانی علاج کی تعویذات کے لیے وہاں پر گیا، کوئی مبلغ وہاں پر بیان کر رہے تھے، قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجیے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں سے بھرنے والے، تجھے مرنا نہیں، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے۔ خدا را موت کی تیاری کر لو۔ جب اس مبلغ کا یہ بیان سنا تو میرے اندر ایک امید پیدا ہوئی۔ جو میں گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس گناہوں کا احساس میرے اندر ہوا، اور اس دن کے بعد سے میں نے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ایک خواب تھا، میری آنکھ کھل گئی، آج میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن میں اس ٹائم مر بھی تو سکتا تھا، وہ میری زندگی کا آخر بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائی، دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آ جاؤ، توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ یہ آپ کو مدینے کی یاد میں رلاتا رہے گا، یہ آپ کو مدینے کی یاد میں رلاتا رہے گا، یہ آپ کو مدینے والے کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت کا راستہ دکھائے گا۔ آ جاؤ، چھوڑ دو گناہوں کو،
کچھ نہیں ہے دنیا میں